بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہاں تک پہنچے کہ ابو لؤلؤ جس کا نام تھا فیروز، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف فرمایا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اب ان کو قتل کر دیتا ہوں، اور اس نے ذہن میں سوچا کہ جب اکیلے ہوں گے، نماز کی حالت کے اندر ہوں گے، اس وقت کچھ مجھے کر نہیں سکیں گے، اور آرام سے کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں چھرا گھونپ دوں گا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ اب فجر کی نماز میں اس نے جب چھرا بار بار گھونپا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جو ہی چھرے ان کو لگے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نیچے فوراً گر گئے، اور کمزوری کی وجہ سے، اور وہ جو شریر ظالم تھا وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پکڑتے ہوئے اس نے ان کو بھی چھرا مارا، اور اس دوران 9 آدمی اور شہید ہو گئے اور 3 کو زخمی کر دیا۔ پھر اسی دوران ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اس کو پکڑتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی بوری جیسے کپڑا تھا اس کے سر کے اوپر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اس کو اپنے کنٹرول کے اندر لینے کی کوشش کی۔ جب وہ زمین کے اوپر گر گیا اور صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا ہوں، بچنے والا نہیں ہوں، تو اس نے اس وقت پھر خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا۔ تو خیر، یہ تو اس کا واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے جایا گیا اپنے گھر، اور چونکہ زخم بہت شدید تھے، چونکہ اس نے بہت مرتبہ چھرا مارا، یہاں تک کہ پورا پیٹ جو ہے اگلی طرف سے وہ بھی کٹ گیا تھا، اور خون بالکل بس نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے تو یہ تو تھی نہیں اس زمانے کے اندر، تو خون جاری رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمزور ہوتے گئے۔ خون بند کرنے کی بڑی ہی کوشش کی، لیکن وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ آخر یقین ہو گیا کہ اب اس سے بچ نہیں سکتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو، جو اہل الحل والعقد ہیں، ان کو بلایا اور بہت سارے مشورے دیے، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد جو ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ان کو چھرے گھونپنے کا 27ویں ذی الحجہ کو، 12ویں مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہوا، اسلامی 12ویں مہینے کی، اور پھر 1 محرم کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو کر دنیا سے ان کے جو روح ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو اسی وجہ سے اس محرم کے مہینے کے اندر، لیکن جانے سے پہلے چند بہت اہم باتیں کی۔ فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن ایسے ہی رخصت نہیں ہوں گا، اس وقت بھی مسلمان امت کی بڑی ہی دیکھ بھال اور ان ہمدردی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان امت آپس کے اندر کسی فرقواریت کے اندر یا کسی جھگڑے کے اندر نہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ میرے بعد جو امیر ہے، میں ان کو 1 آدمی کو منتخب نہیں کرتا ہوں، بلکہ 6 آدمیوں کو منتخب کرتا ہوں، اور وہ 6 آدمی اپنے میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر دیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ 6 آدمی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ایک 6ٹھے صحابی تھے ان کے ساتھ۔ تو ان 6 صحابہ کو فرمایا کہ یہ 6 صحابہ یہ آپس میں سے کسی ایک کو امیر کو منتخب کر دیں، اور پھر وہ آخر میں ان میں ہی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوگا۔ تو یہ تو 6، اور پھر اپنے جو بیٹے ہیں ان کو فرمایا کہ چونکہ ہمارے گھر کے اندر یہ 6 کے 6 جو صحابہ ہیں، یہ بیٹھ کر آپس میں کسی ایک کو امیر منتخب کریں گے، اور وہ جو امیر ہوگا امیر المؤمنین پھر آخر میں بن جائیں گے، لیکن تم صرف ادھر بیٹھو گے چونکہ ہمارا گھر ہے، تم ان 6 میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ دنیا کو بتلا دیا کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے فیملی والوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، اور امیر فرمایا کہ یہ 6 وہ ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر راضی تھے، اور یہ وہ 6 ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ پھر اپنے رخصتی سے پہلے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں
کہ مجھے دفن کیا جائے میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے جو ساتھی ابو بکر صدیق ہیں ان کے ساتھ ہی۔ اب یہ جو دونوں شخصیات ہیں ان کو یہ مدفون ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے اندر، آپ کے کمرے مبارک کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک حدیث فرمائی تھی کہ نبی جس جگہ کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اسی جگہ کے اندر دفن کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے کے اندر تھے جس وقت دنیا سے پردہ کر گئے، تو اسی کمرے کے اندر ان کو دفن کیا گیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ اور ایک اور جگہ رکھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زوج محترم تھے، میرے شوہر تھے، اور یہ جو دوسری شخصیت یہ میرے والد تھے، مجھے کسی قسم کا پردہ نہیں تھا ان سے، تو یہ جو جگہ ہے میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایک میسج ان کی یہاں بھیجا، پیغام، کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تاکہ میں ادھر دفن ہو جاؤں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ عمر مانگ رہی ہیں اس لیے وہ جگہ میں اپنی خوشی سے ان کو دے دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ جواب واپس ملا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو میں امیر المؤمنین ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے احترام کے طور پر کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی بات کو ہم واپس نہیں کر سکتے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہو، یا ہو سکتا ہے روب کی وجہ سے کہا ہو۔ آپ ایسے کرنا، جب میرا غسل ہو جائے اور جب آپ میرا جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد دفن کرنے سے پہلے جنازہ باہر رکھنا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ تم ان کے پاس جانا اور کہنا کہ امی عائشہ دوبارہ تم سے اجازت مانگتے ہیں۔ دوبارہ اسی طرح کیا، اور جب آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کا جنازہ ہوا ختم ہو کر پھر دوبارہ ان سے اجازت لی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی اور اب بھی میں اجازت دیتی ہوں کہ ادھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے۔ چنانچہ پہلی محرم کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر انداز کے اندر واقعہ۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور شہید جب ہو گئے، جب روح پرواز کر گئی تو تمام صحابہ آئے، اور وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا ہیں وہ آئے، اور ان کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ فرمانے لگے کہ اے عمر، مجھے بڑی ہی خوشی ہوتی تھی دنیا کے اندر جب آپ موجود تھے، اور اب بھی میں آپ اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ عجیب بات یہ میں دیکھا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جاتے اور واپس آتے تو فرماتے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، فلاں جگہ سے میں واپس آیا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، اور حالات کی وجہ سے وہ جو پہاڑ ہے کوئی زلزلہ آیا ہوگا، پہاڑ حرکت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو زور سے پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ تو حرکت کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک نبی ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک صدیق ہیں یعنی ابو بکر صدیق ہیں، اور 2 شہید ہیں، 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اس طرح فرما رہے تھے۔ تو گویا اس وقت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عمر جب ان کی رخصتی کا موقع آئے گا تو اس وقت وہ شہید ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر کی اپنی ایک دعا تھی۔ حضرت عمر اپنی زندگی کے اندر دعا کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو تیرے راستے میں، مجھے شہادت ہو، اور پھر یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آوے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے اندر ہو۔ تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ موت مانگ رہے ہو مدینہ شریف کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہ چاہتی ہو کہ میں شہید ہو جاؤں، یہاں شہادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو اکثر مسلمان ہیں، یہاں غیر مسلم بھی رہا کرتے تھے، یہاں کوئی لڑائی کا موقع بھی نہیں ہے آپ کو، اور آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، آپ کی شہادت کس طرح ہوگی؟
لیکن اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت بھی نصیب کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم شہر کے اندر شہادت نصیب کی۔ تو یہ بڑے لوگ تھے اور عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں۔ کسی موقع کے اوپر پورے ان کی جب ہم سیرت بیان کریں گے تو وہ مختلف واقعات عرض کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے خاص دعائیں تھیں اور کچھ آیات جو ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن مختصر انداز کے اندر یہ تھی شہادت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف دوسری جگہ ایک مرتبہ اشارہ فرمایا تھا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یہ فتنے جو رکے ہوئے ہیں یہ کس طرح یہ فتنے کس طرح رکے ہوئے ہیں، تو فرمایا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ جو ہے وہ دروازہ جب تک کہ وہ بند ہے وہ رکا ہوا ہے، جب وہ کھل جائے گا تو فتنے آتے جائیں گے، تو فرمایا کہ وہ کھلے گا یا توڑا جائے گا، فرمایا وہ توڑا جائے گا، اور وہی ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ دروازہ جو فتنوں کو روک رہا تھا یہ جب شہید ہوئے، اس کے بعد فتنے در فتنے اسلام کے اندر جو ہیں وہ آنے لگے، مطلب مسلمان آپس کے اندر پھر ان کے اندر مختلف جماعتیں فتنے اور آپس کے اندر لڑائیاں شروع اس کے بعد ہوئیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے انصاف قائم کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو اتحاد کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ایسے کرتے ہیں، کافی جو کالیں ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں تو کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کا بیان بہت بہترین تھا، اور لیکن ابھی وقت کم ہے تو صرف ایک ہی سوال آپ سے ہے۔ جی جی، یہ میرا ایک مکان ہے جی، تو وہ ابھی فور سیل لگایا ہوا، لیکن وہ بک نہیں رہا ہے کافی عرصے سے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے بتائیے مجھے ضرور۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر، آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے جی انشاءاللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں تہاڈے کول ایک گل پوچھنی ہے۔ میرا بیٹا جڑا ہے نا وہ کام کردا ہے، اس اپنی نہ دی شاپ ہے نہ وہ پیندا ہے، کسے دی شاپ ہے تے اودے تے نہ وای انہاں شراب رکھی ہے، کیا رکھی تے ہے؟ وہ کام کر سکدا ہے؟ شراب رکھی ہوئی ہے وہاں؟ جی شاپ پتہ جی سارے سٹوراں تے ہوندی ہے نا مارچ سپانسر بھی، پر وہ یہ نہیں، وہ اپنے دی شاپ ہے، مارچ سپانسر بھی ہوندی ہے، داوی سینسبری سارے تے ہوندی ہے نا، دی ڈلے یا اور جڑے بھی نے، تے یہ اپنے دی شاپ ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، آپ سنتے رہیے اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے جی۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں نے کوئی اور سوال پوچھنا تھا، لیکن آپ کا بیان اتنا پرکشش، اتنا بامانی، اور جو حقائق اور مشاہدات ہیں اتنے اچھے طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ اس ٹاپک سے دل ہی نہیں کرتا کہ کہیں ادھر ادھر دھیان جائے۔ جزاک اللہ، موسٹ ویلکم جی، تھینک یو سو شکریہ مچ۔ بہت۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ آج فلاحی ریاست یہاں جو یورپ کی فلاحی ریاستیں ہیں ان میں لوگ جوک در جوک اور پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن جو حضرت عمر فاروق نے جو فلاحی ریاست بنائی تھی وہ تو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ تو نہیں کبھی انہوں نے ڈالا، اور نہ کسی دوسروں کی دولت چھین کر تو اپنی ریاست بنائی تھی، بلکہ وہ تو لوگ ان کی جب ان میں شامل ہوتے تھے تو وہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں حقوق ملیں گے، ہمیں اس غلامی سے نجات ملے گی اور ہمیں اس ظلم سے نجات ملے گی، تو وہ اتنے خوش ہو کے وہ آتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ جو اتنا زیادہ مساوات اور جو ان کے حقوق دیے جاتے تھے، اور اتنا زیادہ جس کی مثال نہیں مل سکتی تاریخ میں اور نہ کبھی ملے گی، تو اس طرح کی ہم لوگ آج مسلمان جو ہیں اتنا جہاں بھی دیکھیں آپ یزیدیت آپ کو نظر آئے گی، فرعونیت نظر آئے گی، نمرودیت نظر آئے گی، لیکن کوئی کہیں سایہ بھی حضرت عمر فاروق کی خلافت اور جو چاروں خلفائے راشدین تھے ان کا کہیں سایہ بھی نہیں نظر آتا ہمیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے، مطلب بہت ہی پیچھے ہیں، کہ یہاں تک کہ پوری مسلم جو ریاستیں ہیں، ایک ایک ریاست کا ایک ایک شخص پورے ریاست کی چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور سب خاموش رہتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا سجیشن دیا، اور واقعی ان جیسے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں یہ اخذ کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کو ہم اختیار کریں۔ ایسے کرتے ہیں
کہ ان سوالوں کے کچھ جواب دیتے ہیں، پھر اگر کچھ کالوں کا وقت ہوا تو وہ کالیں لے لیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ میں مکان بیچنا چاہتی ہوں، اس کے لیے کوئی خاص دعا؟ تو کوئی خاص دعا تو اس کے لیے ہے نہیں کہ میں مکان بیچنا چاہتی ہوں اور وہ دعا مجھے دو اور اس کے ذریعے مکان بیچ جائے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ جتنی بھی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ دعا پڑھتے اور ان کی جتنی بھی مکان ہیں وہ بک جاتے۔ تو اس طرح کی بات ہے، کیونکہ یہ دار الاسباب ہے۔ ہاں، دعا اپنے طور پر تم کر سکتے ہو، کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، لیکن آپ اپنے طور پر دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ میں ان مشکلات کے اندر ہوں، یا اللہ ان مشکلات کو تم ان کو ہٹا دو، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے بعد میرے لیے آسانیاں کر دو۔ اور میری مشکلات میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا جو مکان ہے وہ رکا ہوا ہے، ان کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا لے لیں، یا حالات اچھے ہو جائیں، یا حالات بہتر ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پچھلے سیشن کے اندر ایک ساتھی نے پوچھا تھا سوال، ایک لسنرز نے، کہ میں اپنی ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہوں خواب کے اندر، اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ کوئی خاص دعا اس طرح نہیں ہے کہ آپ وہ دعا پڑھیں گے تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں آپ کو خواب کے اندر آ جائیں گے، اس طرح کی تو کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، فرض نماز کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر لیں، ایک تو یہ، اور دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ جب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، مطلب ان کو ثواب بھیجتے ہیں نیکی کے ذریعے، تو جب وہ ثواب ان تک پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دکھا دیں میں، یا ان کو اشارہ کر دیں میں، یا آپ کو اشارہ کر دیں وغیرہ، یہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس موقع کے اوپر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد کے اندر، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا ہے۔ آج کل تقریباً 4-5 بجے اگر آپ اٹھ جائیں اور اپنے طور پر تہجد پڑھ لیں، وہ تہجد کا آخری جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی 2 وقت، اور تیسرا وقت جو ہے وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت، مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کا 10-15 منٹ جو ہوتے ہیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان وقتوں کے اندر جو بھی آپ کی یہ مشکلات ہیں، چاہے بیٹے کی مشکلات ہیں، اولاد کی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، گھر کی مشکلات ہیں، یا اور کوئی بھی ہیں، اس وقت آپ اللہ رب العزت سے دعا کر کے اللہ سے منواؤ کہ اللہ یہ میری مشکل ہے، تجھے پتہ ہے، تجھے میرے مصیبت کا، تکلیف کا، پریشانی کا بھی پتہ ہے، اور ان مصیبتوں پریشانیوں کا حل بھی تو جانتا ہے، یا اللہ تو اس کا حل فرما لے۔ اور اگر ایک مرتبہ اگر آپ دیکھیں کہ میں نے دعا کی، اگلا مسئلہ حل نہیں ہو، دوبارہ دعا کرو، دوبارہ۔ ایک ہوتا ہے مانگنا اور ایک ہوتا ہے منوانا۔ ایک ہوتا ہے مانگنا، اللہ رب العزت بعض اوقات مانگنے پر بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات منوانا ہوتا ہے، بار بار مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تو مثال بہت اونچی ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثال تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، ابھی نہیں دیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے، اس کی بہتری، پھر دوبارہ، تو بار بار جب وہ مانگتے ہیں تو آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت اپنی حکمت کی وجہ سے کسی چیز کو روکا ہوا ہے، جب آپ بار بار مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی حکمت سے دیکھتے ہیں اب موقع صحیح ہے، اب مرحلہ صحیح ہے، اب اس کو دے سکتے ہیں، اب اللہ رب العزت آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان خاص موقعوں کے اوپر آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ اس کے بعد والا سوال آپ نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ شراب کی دکان کے اندر کام کرتا ہے، اور آپ نے کہا کہ مسلمان کی دکان ہے اور اس کے اندر شراب ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شراب کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کو اٹھانا، اس کو کسی تک لے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے اوپر لعنت کی ہے۔ 10 قسم کے آدمیوں کے اوپر لعنت کی ہے، بلکہ جو شراب کے لیے انگور کو نچوڑتا ہے، یا انگور کو اگاتا ہے، یا شراب کو کسی کے پاس جا کر لے جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے پینے کے اندر، تو فرمایا ان تمام شخصوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ چنانچہ مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو دکان والا جو بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، اور آپ جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں،
اگر وہ یہ الگ چیز ہے کہ اگر وہ سپر مارکیٹ وغیرہ کے اندر، کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہیں اور وہاں اور بہت سے، وہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن جیسے آپ نے بتلایا کہ وہ اس دکان کے اندر، اور وہ دکان شراب کی ہے اور اس کے اندر وہ، تو فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی بہت اچھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فلاحی ادارے اس طرح پیش کیے تھے اور اس کی تجویز دی تھی، اور وہ چل رہے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی فائدہ ہوتا تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک الاؤنس بنایا ہوا تھا، ایک پیسے کی تعداد مقرر کی ہوئی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنے پیسے ہم حکومت کی طرف سے مقرر کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا تو حکومت کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مقرر کیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کسی امیر نے، کسی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کسی لیڈر نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مقرر کیا تھا کہ جو بھی کسی گھرانے کے اندر اگر ایک بچہ ہے اس کے اتنے پیسے ہوں گے، 2 بچے ہوں گے اس کے اتنے ہوں گے، 3 بچے ہوں گے اس کے اتنے ہوں گے، اور پھر اس سے اس طرح ہوتا کہ ہر گھرانے کے اندر جو ماں باپ تھے، والدین تھے، ان کو تسلی تھی کہ ہماری اولاد کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی مقرر ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو ان ملکوں کے اندر چائلڈ بینیفٹ سسٹم جو دیکھتے ہیں، تو اگرچہ اس کے تقسیم کا انداز الگ ہے، لیکن اصل اصول جو شروع ہوا تھا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور مختصر وقت رہ گیا ہے دعا کے لیے، کاش کے وقت ہوتا تو ان کی اور مثالیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور مثالیں بیان کرتے، جو آج کل کے حالات حاضرہ کے اندر جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی تجویز کی وجہ سے لاکھوں جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ ایک خاص پروگرام رکھیں گے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری سیرت جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کی عظیم شان ہستیاں تھیں، اور اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، تو ہمیں صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما۔ موت کے وقت تو ہمیں کلمہ نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا رب العالمین، سب کے پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور سچی محبت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی جائز حاجات جو ان کی مصلحت کے موافق ہو یا اللہ اور تیری رضامندی ہو، اس کو قبول فرما۔ یا اللہ، جن کی یہاں اولاد نہیں ہے تو ان کو اولاد نصیب فرما۔ جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ اس کو تو نیک صالح بنا۔ یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔